السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ مہنگائی کم ہو گئی ہے لیکن ہمارے قرضے مارچ 2026 تک لگ بھگ 83 سے 84 ہزار ارب روپے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ مارچ 2026 کے ہیں، اگر جون 2026 تک دیکھا جائے تو یہ کوئی 90 سے 95 ہزار ارب روپے تک جا کر پہنچے ہیں۔ مہنگائی کے اور معیشت کے اعداد و شمار کے اوپر جو زمینی حقائق ہیں اس کے تھپڑ کیا کہتے ہیں، کیا عام آدمی کو ریلیف ملا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کا چھکا ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 35 جو اراکین ہیں وہ ناراض ہوئے اور پھر انہوں نے مبینہ طور پر ایک ایسا تاثر دیا کہ جس سے وہ سہیل آفریدی کو ہٹا کر گنڈا پور کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ سچویشن بن چکی تھی جس میں سہیل آفریدی اپنی ہی پارٹی کے ایم پی ایس کے ہاتھوں بلیک میل ہو سکتے تھے یا پھر وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس دوران ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اپنوں سے بلیک میل ہونے کی بجائے دشمن کا جو دشمن ہے اس کو دوست بنا لیا جائے۔ یہ اب میں آپ کو اپنا انالیسس سامنے رکھ رہا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈا پور، گورنر فیصل کنڈی اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ جو کے درمیان جو جنگ چلتی ہے اس کا کس کو نہیں پتا۔ اب یہ جو 35 اراکین کی تمام جو کہانی شروع ہوئی اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، منانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن جب یہ نظر آیا کہ نہیں، یہ مانتے ہوئے نظر نہیں آتے تو پھر سہیل آفریدی ملاقات کرنے چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 18 ممبر اس وقت ہیں اور جو گورنر ہیں ان کے پاس 10 ممبر ہیں، تو یہ ٹوٹل 28 ممبر بنتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ناراض ممبر ہیں وہ 35 ممبر ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بلیک میل ہوں اور بلیک میل کے بعد میں وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھوں تو میں دشمن کے دشمن کو دوست بنا لیتا ہوں۔ وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، ان سے ہاتھ ملایا، ان سے بات چیت کی، ان سے اپنے تعلقات ٹھیک کیے۔ اب مولانا فضل الرحمان اور جو گورنر صاحب ہیں فیصل، تو وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ڈی آئی خان کے اندر جو علی امین گنڈا پور ہیں یہ کسی بھی صورت دوبارہ سے سٹرونگ ہو جائیں۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کے کام ہو رہے ہیں وہ مولانا صاحب کے ہوں یا فیصل صاحب کے ہوں، وہ کام ہونا رک جائیں گے۔ اور میری یہ بھی خبر ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی صاحب مبینہ طور پر جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ڈی آئی خان کا ایک دفتر ہے، وہاں پہ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی قریبی ایک شخصیت وہ ڈی سی آفس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر، اور اپنے جو کام ہیں ان کے وہاں پر وہ چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح گورنر صاحب کے بھی وہاں پر کام چلتے رہتے ہیں۔ تو 35 لوگوں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے 28 لوگوں کی طرف جانا بہتر سمجھا اور ان 28 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اپنی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو بچانے کا ایک پلان بنایا۔ اب ہم نے دیکھا کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیوں ملنے گئے، تو اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ علی امین گنڈا پور اور یہ جو گروپ تھا 35 جو ناراض اراکین تھے، ان کی بلیک میلنگ سے اور وزارت اعلیٰ کے ہاتھ دھونے سے بچنے کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے۔ وزیر اعظم کے پاس کیوں گئے؟ اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے یہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے اور علی امین گنڈا پور کو ساتھ ملا کر وہ جو 35 لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے اراکین دے کر علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے لیے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن سہیل آفریدی نے جو چھکا مارا ہے وہ یہ مارا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کے گپ شپ لگانے لگے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا کر مولانا فضل الرحمان کی تھپکی کے اوپر یہ وزیر اعظم سے ملنے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے تھے کہ سہیل آفریدی کے حکومت کے ساتھ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں، اور وہ اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو حکومت جو چاہتی ہے کہ ہم گنڈا پور کو لے کر آ جائیں تو مولانا فضل الرحمان کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعظم کے پاس بھیجا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے بولے۔ اب جب مولانا فضل الرحمان سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو حکومت کسی بھی صورت مولانا کو لوز نہیں کرنا چاہتی، مولانا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، جس وجہ سے اب کہیں نہ کہیں یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ اگر وہ 35 لوگ ایم پی ایس ناراض جو ہیں وہ آپ کی حکومت یا وزارت اعلیٰ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے اور ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ اب اس کے اندر یہ سچویشن ہے، ہمار حسن صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور جیو پولیٹکس کے اوپر بڑے ایکسپرٹ وہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی، میری ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت اور رانا ثناء اللہ کی اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس کے اوپر ملٹیپل ٹائم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر یہی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے اور علی امین گنڈا پور کو لایا جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی تھپکی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دوستی جو سہیل آفریدی نے کر لی، اس نے حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔
اب عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ ہمارے صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ اگر سہیل آفریدی سے عمران خان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان سہیل آفریدی کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیں گے۔ ایک تو پہلے یہ بھی تھا کہ جی وہ احتجاج اور پھر لانگ مارچ کی کال دیتے تھے، لیکن ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سہیل آفریدی کے حق میں وہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے۔ اب وہ سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ سہیل آفریدی کے حق میں اڈیالہ سے عمران خان صاحب بیٹھ کر سٹیٹمنٹ دیں، اور ایک شخص جو ابھی ایک ایسی پگڈنڈی پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس طرف مولانا ہے اور اس طرف علی امین گنڈا پور ہے، اور دونوں میں کہیں پر بھی گرتا ہے تو یہاں پر بھی وہ کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی، اور وہاں گرتا ہے تو پھر وزارت اعلیٰ چلی جائے گی۔ تو سہیل آفریدی کو اسی پگڈنڈی پہ، کمزور پگڈنڈی پہ رکھنے کے لیے یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، تاکہ سہیل آفریدی کمزور ہو رہیں اور سہیل آفریدی مضبوط نہ بنے، سہیل آفریدی سٹرونگ نہ ہو سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو یہ 35 کے 35 لوگ واپس سہیل آفریدی کے پاس آنا ان کی مجبوری بن جائے گی، یہ پھر کوئی اور جواز نہیں اس کا بنا سکیں گے۔ جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں سہیل آفریدی کو سپورٹ کرتا ہوں تو پھر یہ جواز نہیں رہے گا ناراضگی کا یا کسی بھی اور صورتحال کا۔ اور یہ وہ سچویشن ہے اس وقت کے پی کے اندر کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہونے دی جا رہی، اور جو مولانا سے ملاقات تھی اور وزیر اعظم سے جو ملاقات تھی اس کے پیچھے کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے بنسبت پچھلے 2 سال کے۔ اب پچھلے 2 سال میں 2023 میں اگر ہم انفلیشن ریٹ دیکھیں، مہنگائی کی شرح دیکھیں تو وہ 32 سے 38% کے اوپر گئی تھی، اور اگر ہم ابھی اس موجودہ سال رواں سال میں دیکھیں تو یہ انفلیشن ریٹ 11 سے 12% کے اوپر آیا ہے۔ اب اعداد و شمار میں جس طرح اس قوم کو جھمایا جاتا ہے یا گھمایا جاتا ہے، یہ جھماتے ہیں، میں اس کو جھمانا ہی کہوں گا کہ یہ جو اعداد و شمار میں جھماتے ہیں، کتنا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جی 2023 میں انفلیشن ریٹ 32 سے 38% تھا، آج مہنگائی کی شرح 11 سے 12% ہے۔ تو عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بجلی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈالر مہنگا ہے، گھر میں کھانے کو چیزیں پوری نہیں ہو رہی، سکولوں کے فیسیں پوری نہیں کر پا رہے، گیس کے بل نہیں پورے جو ہے وہ پورے کر پا رہے، ہماری روزی روٹی میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، ہماری جو تنخواہ ہے اس میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ انفلیشن ریٹ جو 32 سے 38% کے اوپر، ہم فار ایگزامپل ہم اس کو 35% لے لیتے ہیں، جو 2023 میں 35% کے اوپر تھا، یعنی کہ جو قیمتیں تب تھی 35% انفلیشن روڈ کے اوپر، آج وہ چیزیں 11 سے 12% مزید مہنگی ہوئی ہیں، یعنی کہ 35% وہ پہلے مہنگی ہو چکی تھی، اس کے اوپر جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 11% ہوئی ہے، یعنی کہ ایک چیز جو آپ کو 1 روپے میں ملتی تھی وہ 35 روپے کے اوپر لے کر جائی گئی، اور جب 35 روپے کے اوپر گئی، آج کے دن اس کے اوپر 11 سے 12% مزید اضافہ کر دیا گیا، مزید اضافہ اب 35% کے اوپر آپ لگا لیں۔ اب اگر اعداد و شمار میں آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، لیکن جب ہم ریل اس کے فیکٹس کے اندر جاتے ہیں تو وہ 35% کے اوپر مزید 11% ہو گئی ہے۔ پیٹرول کو ہم دیکھو 150 سے 377 کے اوپر آ گیا، 460 کو لگ بھگ ٹیکس جو ہے وہ ٹچ کر کے یہ آیا تھا، اور ڈالر کو ہم دیکھیں 180 سے 280 کے اوپر آ گیا، بجلی کا یونٹ جو 20 روپے تھا وہ 50 سے 60 روپے کے اوپر آ گیا، گیس کے بلوں کی اگر ہم دیکھیں تو 500 سے 800%، اور کچھ اعداد و شمار کے مطابق یہ 1200% بھی اضافہ ہے گیس میں۔ اگر ہم ٹیچرز کی تنخواہ دیکھیں تو 15,000 میں ہمارا ٹیچر کیا پڑھائے گا، کیا سفر کرے گا، اور کیا اس قوم کا مستقبل بنائے گا، اور ہمارے وزیر تعلیم کھڑے ہو کر وہاں پر کہتے ہیں کہ 15,000 والے کا رزلٹ بہت اچھا ہے لیکن تنخواہ نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اب 15,000 کے اندر ایک ٹیچر، ان تمام جو منسٹرز ہیں، یہ جو وزیر خزانہ ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بیٹھ کر اس کا بجٹ بنا کر دکھائے کہ 15,000 روپے میں آپ نے گزارا کس طرح کرنا ہے، کوئی بھی نہیں بنا کر دے سکے گا آپ کو۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت سے صرف پیٹرول نہیں بڑھا، آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں، چینی کی قیمت دیکھ لیں، دالوں کی قیمت دیکھ لیں، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ آج جو مہنگائی کم کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ 2022 میں کیا کہتے تھے؟ 2022 میں جب 150 روپے پیٹرول تھا، ڈالر 180 روپے تھا، تو انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرے لگائے تھے۔ وہی بلاول بھٹو تھے جن کے دل میں غریب کے لیے درد کی ٹھیسیں اٹھتی تھی، وہی میاں صاحب تھے جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جب پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے آگے آئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عوام کے لیے آگے آئے ہیں، ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج انہی لوگوں نے 2,000 روپے کی سبسڈی غریب لوگوں کو دی تھی، اور کس طرح جتایا تھا کہ پورے 2,000 روپے آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم پر کیپٹل انکم دیکھیں
तो 5 से 10% का इजाफा। लेकिन महंगाई जिसको आप उसको कंपाउंड इन्फ्लेशन कहते हैं वो 100% के करीब है या इससे भी ज्यादा होगी। कंपाउंड इन्फ्लेशन का लफ्ज हमारी जो अशराफियां हैं, हमारे जो ये वजीर खजाना हैं, इनको बड़ा चुभता होगा। ये तमाम बातें एसी के कमरे में बैठ के करने की बजाय अगर आप आम लोगों से जाकर पूछें तो आम लोग आपको बताएंगे कि महंगाई क्या है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी कभी कर्ज नहीं उठाया था वो लोग आज कर्ज उठाकर जी रहे हैं। जिन लोगों ने सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था आज वो लोग हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो अशराफियां हैं, हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, वो ये कहते हैं महंगाई कम हो गई है और मईशत बेहतर हो गई है। 1947 से 2022 तक जो हमारे कर्जे थे वो लगभग 50 से 56 हजार अरब रुपए थे। लेकिन हमारे कर्जे अब मार्च 2026 में 83 से 84 हजार अरब, और अगर आप जून तक हम देख लें तो ये कोई 95 हजार अरब रुपए बनते हैं जो इस हुकूमत ने लिए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने अरबों रुपए का जहाज भी खरीदा है। महंगाई मुकाओ मार्च लाने वालों ने यहां पर ब्यूरोक्रेसी को महंगी तरीन गाड़ियां और पेट्रोल भी मुफ्त दिया है, बिजली भी मुफ्त दे रखी है, शाहाना टूर भी जारी हैं। पूरी टिकटॉक काबीना जो है वो हमारे पैसों के ऊपर गैर मुल्की दौरे करती है। सवालात पूछे जाएं तो जवाब नहीं आता। लेकिन इस मुल्क में गरीब का पुरसाने हाल क्या है वो किसी को भी नहीं पता। अगर मैं इसको वाइंड अप कर लूं, ये जो मईशत है, तो इसमें सिंपल सी फॉर्मूला ये है कि 26 करोड़ लोग, हम और आप गरीब अवाम कमाते हैं। 26 करोड़ लोग अपनी खून पसीने की कमाई इकट्ठी करके टैक्सों की मद में इन चंद 100 अशराफिया के हाथ में रखते हैं और हमारी उस कमाई के ऊपर ये अशराफिया पलती है, ये अशराफिया राज करती है और ये अशराफिया ऐश करती है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।